السلام علیکم ماؤنٹین فوک کے ناظرین، آج ہم آپ کو لے کے یہاں پہ پہنچے ہیں ایک جگہ میں، اور اس جگہ کا نام ہے جی مولابات سمال، جو کہ گوپیس سے اگر آپ گلگت کی طرف جائیں گے تو تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع ہے۔ جب آپ گاکوچ سے غزر کی طرف جائیں گے یہ تقریباً 35 کلومیٹر یا 30 کلومیٹر کے لگ بھگ فاصلے پہ واقع ایک علاقہ ہے۔ تو یہاں پہ ایک پہاڑی پہ ہم پہنچے ہیں۔ تو یہاں پہ اس پہاڑی کے اوپر مختلف طرح کے کوہ یا جو ہے نا کیوز بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت ہی پرانا ایک قبرستان ہے، تو اس کے بارے میں بہت ساری کہانیاں مشہور ہیں، تو ان کہانیوں کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں گے۔ تو یہاں پہ ایک غار آپ دیکھ رہے ہیں، چھوٹا سا غار یہاں پہ موجود ہے، اور ایک یہ یہاں پہ جس غار میں ابھی اس وقت میں موجود ہوں تو یہ غار ہے جی۔ تو یہ سمجھ لے کہ بہت پرانے زمانے کی یہاں پہ جو ہے نا یادگاریں ہیں، نشانیاں ہیں، تو ان کے بارے میں بہت سارے قصے کہانیاں مشہور ہیں۔ تو مقامی لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ یہاں پہ ایک بادشاہ رہا ہوا کرتا تھا، اس کے ساتھ اس کی ملکہ یہاں پہ ہوا کرتی تھی، تو یہاں پہ ایک جنگ لڑی گئی تھی اسی جگہ کے اوپر۔ تو یہ وہ میدان ہے جہاں پہ وہ جنگ لڑی گئی تھی۔ تو یہاں پہ جو پتھر آپ کو نظر آ رہا ہے جی، یہ اس بادشاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک نافرمان ٹائپ کا بادشاہ تھا، تو مخالفین پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس کو نصرت نہیں بخشی، اس کو شکست ہو گئی، تو وہ یہاں پہ پتھر بن گیا۔ اور یہاں پہ جو پتھر آپ کو نظر آ رہا ہے جی، یہ ہے اس کی ملکہ۔ اور یہاں پہ جو پتھر آپ کو نظر آ رہا ہے جی، یہ پتھر جو ہے نا یہ اس کے گھوڑے کی کوئی جو ہے نا باقیات یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو جو درمیان میں بڑا پتھر آپ کو نظر آتا ہے، یہاں پہ آپ کو تلوار بھی نظر آئے گی، جب ہم اس کے نیچے جا کے آپ کو دکھا دیں گے۔ جی اس وقت ہم نیچے اتر رہے ہیں، تو نیچے اترتے ہوئے بھی یہاں پہ ہم آپ کو کیو دکھا دیں گے جی۔ یہ غار یہاں پہ بھی، ایک غار یہاں پہ بھی ہے جی، یہ دیکھ لے جی، یہ غار ہے، یہ اندر جاتی ہوئی، اور ایک یہ ہے جی۔ مقامی لوگوں کے حساب سے یہ جو غار بنے ہوئے ہیں جی، وہاں پہ غار ہے، یہ جو غار بنے ہوئے ہیں یہ ان لوگوں کا مسکن تھا۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ کسی زمانے میں یہاں دریا کی روانی ہوا کرتی تھی، تو پانی کی جو ہے نا یہاں پہ روانی کی وجہ سے یہاں ایروجن ہوئی، یہ پہاڑ جو ہے نا کٹاؤ کا شکار ہو گئے، تو یہ وہی ہیں۔ تو جناب یہاں پہ ایک جگہ پہ ہم پہنچے ہیں، تو یہ جو دریا یہاں سے بہ رہا ہے یہ دریائے غزر، اور جو سامنے گاؤں آپ کو نظر آ رہا ہے اس گاؤں کا نام ہے تالی داس، اور پیچھے جو نالا آپ کو نظر آ رہا ہے جی، یہ نالا روشن کا نالا ہے، جو کہ سیدھے آپ کو لے کے جائے گی دریل تنگیر، اور وہاں سے آگے اپر کوہستان لور کوہستان۔ تو یہاں پہ جو گاؤں آپ کو نظر آ رہا ہے جی، یہ گوپس کی طرف جاتے ہوئے روشن اس کا نام ہے۔ تو یہاں پہ ہم پہنچے جی، ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر نیچے سے بہ رہا ہے، اور یہ ہے دریائے غزر۔ اور یہاں پہ جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پورا سنگ مرمر ہے جی، سنگ مرمر ہے پورا، اور تجارتی بنیادوں پر یہاں سے لے جانا بھی شروع کیا ہوا ہے، اور یہاں منوں کے حساب سے لے جایا جاتا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام کو اس کا ثمر ملے، یہاں پہ عوام کو اس کا فائدہ ملے، تو یہاں کے لوگ بھی ایک دم سے خوشحال ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، اس وقت یہاں پہ ہم دریا کے کنارے پہ کھڑے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے دریائے غزر روان ہے جی پاکستان کی زمین کو سراب کرنے کے لیے، اور یہاں پہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں جی۔ یہاں ایک کرسی ہے، وہ کرسی آپ کو دکھا دیں گے، پھر کرسی کے متعلق آپ کو دکھا دیں گے۔ تو جلدی جلدی ہم پہنچتے ہیں یہاں پہ، اور یہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک کٹا ہوا چٹان کا ٹکڑا، جو کہ ایسا دکھتا ہے جیسے یہ کرسی ہو جی۔ تو یہ ہے، اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہاں پہ ایک بزرگ بیٹھا ہوا کرتا تھا، اور یہاں ایک اژدہا ہوا کرتا تھا، اس اژدہا کو اس پہاڑ کے اوپر اس نے کہیں پہ بند کر لیا ہوا ہے، تو یہاں سے بیٹھ کے وہ دم دعا کرتا تھا، اور بزرگ کا یہاں سے گزر ہوا تھا اسی راستے سے۔ تو بزرگ کا گزر ہوا تھا نہیں ہوا تھا یہ مجھے اور آپ کو نہیں معلوم، فی الحال یہاں سے میں آپ کو لے کے گزر رہا ہوں، اور تھوڑا سا آگے جا کے اس بزرگ کی زیارت کو بھی ہم دیکھ لیں گے۔
جی یہاں سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں جلدی جلدی سے، کیونکہ وقت ہمارے پاس بھی کم ہے، آپ کے پاس بھی وقت کی کمی ہو سکتی ہے۔ اور وہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں تو کچھ جھنڈیاں آپ کو نظر آتی ہے، تو میں آپ کو لے کے ان جھنڈیوں کے پاس جناب ہم پہنچ چکے ہیں بزرگ کی زیارت کے اوپر۔ تو یہ زیارت ہے جی اس بزرگ کی جن کے بارے میں یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ اس نے وہاں پہ ایک اژدہا جو تھا نا، اس کو وہاں پہ اس نے قید کر لیا ہوا ہے، جس کے اور اسی کے شر سے یہاں کے لوگوں کو محفوظ رکھا۔ تو لوگوں کی بڑی عقیدتیں ہیں اس کے اوپر، تو لوگوں نے یہاں پہ کچھ جھنڈیاں بنا کے، جھنڈیاں لہرا کے اس بزرگ کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ یہاں پہ ایک پتھر بھی کھڑا کیا ہوا ہے، اور یہاں سے آگے ایک دیوار بنانے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ کہانی کہاں تک درست ہے ہمیں اس بارے میں نہیں پتہ، جو پتہ تھا، جو بتایا گیا تھا، وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کا یہ ولاگ جو کہ ہم نے ایک ان سنگ سٹوری یا ایک ان سنی کہانی آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے، ان کے اوپر مزید پروب کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کہانیاں کس حد تک صحیح ہے۔ تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ہمیں امید ہے کہ یہ ولاگ آپ کو پسند آ گیا ہوگا۔